بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کتنا بڑا بنایا ہے، اور جہنم کے اندر کون کون سے دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اور جہنم کتنی بڑی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم جہنم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کیسا بنایا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کے سامنے 70,000 آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے اندر آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہوں گی، اور ہر گھاٹی کے اندر آگ کی 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ میں 70,000 وادیاں ہوں گی، اور ہر وادی کے اندر آگ کے 70,000 محل ہوں گے، اور ہر محل کے اندر آگ کے 70,000 مکان ہوں گے، اور ہر مکان کے اندر زہر کی 70,000 برائیاں ہوں گی۔ اور جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت برپا ہوگی، اس روز جہنم سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے ہی جہنم سے ڈھکن کو ہٹایا جائے گا تو اس میں سے شامیانہ نما آگ کا ایک پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی دائیں جان بڑھے گا، اور ایک دوسرا پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی بائیں جان بڑھے گا، اور آگ کا ایک پردہ لوگوں کے سامنے کی طرف سے آئے گا، اور اس دن آگ کا ایک شامیانہ لوگوں کے اوپر ہوگا اور ایک شامیانہ لوگوں کے نیچے ہوگا۔ اس دن جیسے ہی جن اس آگ کے خوفناک شامیانہ کو دیکھیں گے تو وہ تمام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت اس خوفناک عالم کے اندر تمام لوگ یہ پکارنے لگیں گے کہ اے میرے پروردگار، مجھے بچا لینا، میرے پروردگار، مجھے بچا لینا۔ پیارے دوستو، ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جہنم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر گناہ گاروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے۔ جہنم کے پہلے دروازے کا نام جہنم اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس میں جو بھی عذابات دیے جائیں گے، وہ عذابات مردوں اور عورتوں کے چہروں میں شکن ڈال دیں گے، اور اس مقام کی خوفناک آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی، اور اس دروازے کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ پیارے دوستو، جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لظا ہے، یعنی وہ شعلوں والی آگ جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ ڈالے گی۔ جہنم کے اس دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو پکارے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑتا رہا۔ پیارے دوستو، جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس کو سقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جہاں پر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو اس آگ کے اندر جھلسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطامہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ پیارے دوستو، جہنم کا یہ مقام ایک ایسا عبرت مقام ہوگا جس کی آگ جہنم کو پاؤں سے پکڑے گی اور دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہیں جو قلعوں کی مثل ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی جو جہنمیوں کے چہروں، ہاتھوں اور بدن کو جلا ڈالے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میں کشتیاں چھوڑ دی جائے تو وہ بھی چلنے لگ جائے۔
दोस्तों, जहन्नम का 5वां दरवाजा जहीम है। इसको जहीम इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर जहन्नम के बड़े बड़े अंगारे होंगे। और जहन्नम का 6वां दरवाजा साइर है। इस दरवाजे को साहिर इस वजह से कहा जाता है कि इस मकाम की आग जहन्नमियों को जला डालेगी। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया है, ये जहन्नम कभी ठंडी नहीं हुई। जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर 300 महल हैं और हर महल के अंदर 300 खौफनाक मकान हैं और हर मकान के अंदर 300 किस्म के दर्दनाक अजाब हैं। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर सांप, बिच्छू, बेड़ियां, जंजीरें और तोक का अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस दरवाजे के अंदर गम का एक कुआं होगा। पूरी जहन्नम में इससे ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक और कोई जगह नहीं। इस दरवाजे के अंदर गम के कुएं को जैसे ही खोला जाएगा तो तमाम अहले दोज़ख इंतहाई गमनाक हो जाया करेंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का 7वां दरवाजा हाविया है। ये जहन्नम का वो मकाम है जो जहन्नमी इसमें गिर पड़ेगा वो कभी इससे बाहर ना निकल सकेगा। और इस मकाम को बहरुल हवा भी कहा जाता है, यानी गर्दो गुबार का कुआं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस मकाम के मुतालिक इरशाद फरमाता है, और जब कभी वो हल्की होने लगेगी तो हम उन पर इसको और भड़का देंगे। प्यारे दोस्तों, जब इस गर्दो गुबार वाले कुएं को खोला जाएगा तो इससे ऐसी आग निकलेगी जिस आग की वजह से जहन्नम में पहली वाली आग भी पनाह मांगेगी। और इस दरवाजे और तबके में वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हम उसे सऊद पे चढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, सऊद एक आग का पहाड़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने दुश्मनों को मुंह के बल इस अंदाज में रखेगा कि उनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे होंगे और उनकी गर्दनें उनके कदमों के साथ मिलाई गई होंगी। और उस मकाम पर ज़बानी फरिश्ते उन लोगों के सरों पर खड़े होंगे और उन फरिश्तों के हाथों में लोहे के हथौड़े होंगे। जब उनमें से कोई एक फरिश्ता एक ज़र्ब मारेगा तो उसकी आवाज को जिन्नों इन सारे सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस मकाम के दरवाजे लोहे के होंगे और फर्श कांटे का होगा और पर्दे तारीकी यानी अंधेरे के होंगे और इस मकाम की जमीन पीतल और शीशे की होगी। जहन्नम के इस खौफनाक मकाम में जहन्नमियों का आग ही ओढ़ना बिछोना होगा। आग ही उनके नीचे होगी और आग ही उनके ऊपर होगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस मकाम की आग को 1000 साल तक जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई, और मजीद इसको 1000 साल तक जलाया गया तो फिर वो सफेद हो गई, और फिर 1000 साल तक मजीद उस आग को जलाया गया तो वो आग सियाह हो गई। अब इस मकाम की आग इंतहाई सियाह और तारिक आग है, जिस आग के साथ अल्लाह तबारक व तआला का घर भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जहन्नम में जिस जहन्नमी को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा उसको जहन्नम की आग के जूते पहनाए दिए जाएंगे। जहन्नम में जूतों की गर्मी की वजह से उस जहन्नमी का दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी की हंडियां खोलती हैं। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम किस कदर खौफनाक है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक जहन्नम के अंदर किस कदर दर्दनाक अजाब तैयार कर रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से निजात अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जन्नत में जगह अता फरमाए और उन तमाम तर गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर लोग जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।